بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے قلبی واردات اور ان کی حقیقت کے عنوان پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کی تھی: برصغیر پاک و ہند میں اشاعت تصوف کا ایک جائزہ اور صوفیاء حضرات کی خدمات۔ اس کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی: ہندوستان میں صوفیاء کی آمد، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ تصوف دو چیزوں سے مرکب ہے: الہام، مکاشفہ، ایک شبہ اور اس کا جواب، محاضرہ اور مکاشفہ میں فرق، مشاہدہ کی اقسام، بقا اور فنا، حال اور وقت، قبض اور بسط۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات، تصوف دو چیزوں سے مرکب ہے۔ شریعت دو چیزوں سے مرکب ہے: علم اور عمل۔ اسی طرح تصوف بھی دو چیزوں سے مرکب ہے: علم اور عمل سے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ تصوف کے اندر عمل کے بعد علم پیدا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں الہام پر۔ انسان کو اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ استنباط، استدلال، تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غور و فکر کے بغیر دفعتاً ایک شے کا ادراک ہو جاتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ اصطلاح تصوف میں اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اس کا ادراک صرف مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام تعلقات سے کنارہ کش ہو، یعنی اہل و عیال، دوست و احباب، مال و دولت، کسی چیز سے وابستگی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ کے خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ کسی چیز کا بالکل خیال ہی نہ آئے، اس کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ مشق اس قدر بڑھے گی کہ زبان کو حرکت نہ ہو اور تصور میں زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا جائے۔ پھر یہ تصور جما لیا جائے کہ اللہ کا لفظ دل سے نکل رہا ہے، اور یہ تصور اس حد تک پہنچ جائے کہ حرف اور صورت کا خیال جاتا رہے، اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح اثر کر جائے کہ کسی وقت اس سے جدا نہ ہونے پائے۔ اب بات کرتے ہیں مکاشفہ پر۔ جب مذکورہ حالت پیدا ہو جائے گی تو مکاشفہ شروع ہو جائے گا۔ ابتدا میں یہ بجلی کی طرح آئے گا اور نکل جائے گا، لیکن پھر ترقی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد دوام حاصل ہو جائے گا۔ اور جن اشیاء کا تصور محض تقلیدی اور اجمالی طور پر تھا، مکاشفہ سے ان تمام اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے، مثلا نبوت، وحی، ملائکہ، جنت، دوزخ، عذاب قبر، پل، صراط، میزان۔ ان اشیاء کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ بعض ان تمام چیزوں کو تمثلات خیالی قرار دیتے ہیں، بعض ان کو بالکل ظاہری معنوں پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کو مکاشفہ حاصل ہو جاتا ہے تو ان اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ گویا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک شبے اور اس کے ازالے پر۔ یہاں ظاہری طور پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو ادراک ہوتا ہے وہ صرف حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حواس معطل ہو جائیں اور دل کے ذریعے سے اس کا ادراک ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دل ادراک کا محل نہیں ہے۔ اگر ادراک کا محل اس کو مان بھی لیں تو صرف انہی چیزوں پر متفرع ہوگا جو حواس خمسہ نے اس کے سامنے پیش کیے ہوں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اسرار قلب کے عجائبات ہیں جن کے ظاہر کرنے کی علم معاملہ میں اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو امام صاحب نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک دفعہ روم اور چین کے نقاشوں میں مقابلہ ہوا۔ دونوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بہترین نقاش ہیں۔ بادشاہ نے دونوں کے سامنے دو دیواریں لگا دیں اور کہا کہ ان کے اوپر نقش و نگاری کریں اور اپنے صنعت کاری کا نمونہ دکھائیں۔ کام مکمل ہونے کے بعد جب پردہ اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ
رومیوں نے کوئی نقش و نگار نہیں کیا تھا، بس یہ کیا تھا کہ دیوار کو سیکل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ جب پردہ اٹھایا گیا تو سامنے کی دیوار کے تمام نقوش اس میں اتر آئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے علوم کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ قلب کو اس قدر صاف اور مجلہ کر دیتے ہیں کہ تمام معلومات خود اس میں منقش ہو جاتی ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاحات میں سے ایک لفظ محاضرہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دل کی حضوری۔ تو محاضرہ اور مکاشفہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محاضرہ آیات کے شواہد میں ہے اور مکاشفہ مشاہدات کے شواہد میں ہے، اور محاضرہ کی علامت آیت کے دیکھنے میں ہمیشہ فکر مند رہنا ہی ہے، اور مکاشفہ کی علامت عظمت کی کنہ میں ہمیشہ حیرت زدہ رہنا ہے۔ افعال میں فکر مند ہو اور جلال میں حیرت زدہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں مشاہدہ پر۔ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہونا کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ مشاہدہ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وجود حق ہوگا تو تمہارا وجود مفقود ہو جائے گا۔ مشائخ طریقت کے نزدیک عبادت سے مراد دل کی آنکھوں سے مشاہدہ الہی کرنا، یعنی وہ بے کیف و کم خلوت و جلوت میں دل سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور مشاہدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صحت یقین، دوسرا ایسا غلبہ محبت جس سے ایسا درجہ حاصل ہو جائے کہ مکمل طور پر دوست کی ہر بات میں وہی نظر آئے اور اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں بقا اور فنا پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور بقائے حال اور فنائے حال سے مراد یہ ہے کہ جہالت کے لیے یقیناً فنا ہے اور علم باقی رہنے والا ہے، لہذا معصیت فانی ہے اور اطاعت باقی رہنے والی ہے۔ بندہ جب اپنی اطاعت کا علم حاصل کر لیتا ہے تو غفلت اور جہالت معدوم ہو کر بقا کے ذکر میں باقی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم و دانا بن جاتا ہے تو وہ اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ لیکن سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواص اہل طریقت کے نزدیک فنا اور بقا سے متصوف وہ حضرات ہیں جو مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہو چکے ہیں اور مقامات کی قید اور احوال کے تغیر سے رستگاری طلب کر کے مقصود میں فائز المرام ہو چکے ہیں، اور ان کے دیکھنے کی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کے سننے کی تمام صلاحیتیں کلام الہی کے سننے میں پیوست ہیں، اور دل سے جاننے کی تمام استعدادیں اسرار الہی کے حصول میں منہمک ہو چکی ہیں، اور اپنے اسرار کے حصول میں خود بینی کی آفت کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے کنارہ کش ہو کر مراد میں ان کے ارادے فنا ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ واصل بحق ہو کر ہر دعوے سے بیزار اور ہر لحاظ سے منقطع کرامتوں سے محجوب اور مقامات کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ عین مراد میں آفتوں کا لباس پہنے ہوئے مراد سے بے مراد ہوتے ہیں۔ وہ ہر مشرب سے جدا ہو کر ہر شے مانوس کی انسیت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اپنے بشری اوصاف کو فنا کر دیتا ہے تو اس وقت بقا کے معنی کو پوری طرح جان لیتا ہے۔ بات کرتے ہیں وقت اور حال پر۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وقت اور حال کی وضاحت کے سلسلے میں اس طرح لکھتے ہیں، وقت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کے سبب ماضی، حال اور مستقبل سے فارغ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل پر جو واردات ہوں وہ ان کے اسرار کو دل میں محفوظ اور جمع رکھے، جیسے کشف و مجاہدے میں ہوتا ہے، نہ ماضی کی کچھ یاد ہو اور نہ آئندہ کی فکر ہو۔ اور صاحبان وقت کہتے ہیں کہ ہمارا علم ماضی مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتا، ہم تو اس وقت اللہ کے ساتھ خوش، کیونکہ اگر ہم کل کی فکر میں مشغول ہوں اور آئندہ کے اندیشے کو دل میں جگہ نہ دیں تو ہم وقت سے محجوب ہو جائیں۔ اور حال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حال وقت پر ایک آنے والی چیز ہے جو وقت کو مزین کرتی ہے، جیسے روح جسم کو مزین کرتی ہے، تو لا محالہ وقت حال کا محتاج ہے، کیونکہ وقت کی پاکیزگی حال سے ہوتی ہے اور اس کا قیام بھی اسی کے ساتھ ہے، لہذا صاحب وقت صاحب حال ہوتا ہے تو اس سے تغیر جاتا رہتا ہے، وہ اپنے احوال میں مستقیم اور مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر حال کے وقت کا زوال جائز اور ممکن نہیں، اور جب حال اس سے مل جاتا ہے تو اس کے تمام احوال وقت بن جاتے ہیں، ان پر زوال جائز نہیں ہوتا۔ جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ ظہور ہوتا ہے وہ برقرار اور مستحکم رہتا ہے۔
شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ صاحب حال کی زبان اپنا حال بیان کرنے سے ساکت رہتی ہے اور اس کا معاملہ اس کے حال کے تحقق اور ثبوت میں گویا ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حال کے بارے میں پوچھنا محال ہے، کیونکہ حال کی تعبیر ناممکن ہے، اس لیے کہ حال ہوتا ہی وہ ہے جہاں گفتگو فنا ہو جائے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قبض اور بسط پر۔ قبض اور بسط دو ایسی حالتیں ہیں جو بندے کی طاقت سے باہر ہیں، نہ اس کے آنے پر بندہ قادر ہے نہ اس کے جانے پر بندہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے اور بسط فرماتا ہے۔ قبض اس حالت کا نام ہے جو حجاب کی حالت میں دل پر چھائے، اور بسط اس حالت کا نام ہے جو حجاب کے اٹھ جانے پر دل پر گزرے۔ یہ دونوں حق ہیں اور اس میں بندے کا کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ عارفوں کے حالات میں قبض ایسا ہے جیسے مریدوں کے حالات میں خوف، اور عارفوں کے حالات میں بسط ایسے ہے جیسے مریدوں کے حالات میں رجا یعنی امید۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ قبض کا مرتبہ بسط کے مرتبہ سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر قبض کا ذکر بسط سے پہلے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قبض میں گداز اور قہر ہوتا ہے اور بسط میں نوازش اور مہربانی ہوتی ہے۔ یقیناً بشریت کے اوصاف کو فنا کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا پرورش اور مہربانی سے افضل ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا حجاب ہے، جبکہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بسط کا مرتبہ قبض کے مرتبے سے بلند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قبض سے پہلے ذکر کرنا بسط کی فضیلت کی علامت ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ اس چیز کو پہلے بیان کرتے جو فضیلت میں بعد میں ہو۔ بعض مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسط میں سرور ہے اور قبض میں تکلیف، اور عارفوں کا سرور وصل معرفت کے بغیر نہیں ہوتا اور اپنی تکلیف فضل کے بغیر دیکھتے نہیں، لہذا وصل میں ٹھہرنا فراق میں ٹھہرنے سے بہتر ہے۔ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کا قبض نفسوں کی کشادگی میں ہے اور دلوں کی کشادگی نفسوں کے قبض میں ہے، لہذا قبض شدہ نفس خلل سے محفوظ ہے اور بسط شدہ باطن زوال سے مضبوط ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قلبی واردات کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1 تصوف دو چیزوں سے مرکب ہے، نمبر 2 الہام، نمبر 3 مکاشفہ، نمبر 4 مکاشفہ پر ایک شبہ اور اس کا جواب، نمبر 5 محاضرہ اور مکاشفہ میں فرق، نمبر 6 مشاہدہ اور مشاہدہ کی اقسام، نمبر 7 بقا اور فنا، نمبر 8 حال اور وقت، نمبر 9 قبض اور بسط۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے غیر اسلامی نظریات تحریکات کا تنقیدی جائزہ پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔